الدين أما بعد وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. جیسے ہم جانتے ہیں یہ ماہ رمضان مبارک بڑی برکتوں کے ساتھ بڑی عظمتوں کے ساتھ اللہ کی رحمتوں کو لیے ہوئے تشریف لایا ہے اور اس ماہ مبارک میں ایک طرف جہاں اعمال کی طرف توجہ ہوتی ہے، نمازوں کی طرف، روزوں کی طرف، صدقات و خیرات کی طرف، اور ساتھ ہی ساتھ رب کو منانے کی جد و جہد میں ہر بندہ لگا رہتا ہے اور لگا رہنا چاہتا ہے۔ برادران عزیز، جہاں ایک طرف یہ ماہ مبارک ماہ رحمت، ماہ مغفرت، ماہ نجات ہے، وہیں پر یہ ماہ مبارک کو نسبت اہل بیت اطہار سے بھی ہے، اسلامی تاریخ سے بھی ہے، اسلام کے ایسے خصوصی تواریخ اس ماہ میں ہے جس کو یاد کرنے سے آدمی کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آج کی تاریخ ایسی ایک تاریخ ہے، آج 3 رمضان المبارک، اس تاریخ کو نسبت ہے سیدہ کائنات سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ آپ کی وصال کی تاریخ ہے۔ برادران عزیز، سیدہ کائنات کی ذات یہ سارے اسلام کے لیے، ساری کائنات کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ آپ کی ذات گرامی، آپ سے محبت، آپ سے تعلق، آپ سے نسبت ہر ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ ہر وہ شخص جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، ہر وہ شخص جو ایمان کا متلاشی ہے، ہر وہ شخص جو اللہ کی رضا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہتا ہے، اس کے لیے سیدہ کائنات سے محبت ضروری ہے۔ اگر آپ سے تعلق نہ ہوگا تو حضور پاک کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ سے تعلق نہ ہوگا تو رب کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ سے تعلق نہ ہوگا تو کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ فضیلت، یہ مقام حضور پاک نے ہمیں بتایا ہے اور ہمیں سمجھایا ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، کہ سیدہ کائنات کی ذات وہ ہے کہ وہ میرے جسم کا، میرے دل کا، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور پاک فرما رہے ہیں کہ ان کو مجھ سے جدا نہیں سمجھنا، یہ میرا ہی حصہ ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا اغضبنی، جو ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا کہ جس سے سیدہ کائنات راضی ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ برادران عزیز، آج کی تاریخ کو نسبت سیدہ کائنات سے ہے۔ آپ کی ذات گرامی اور آپ کا جو تعلق و کردار حضور پاک کے ساتھ رہا، یقیناً اس کے اندر کیا شک ہو سکتا ہے، کیا کلام ہو سکتا ہے کہ آپ حضور پاک سب سے قریب شہزادی، سب سے چھوٹی شہزادی، اور وہ واقعہ ہمارے سامنے ہے فتح مکہ سے پہلے، ہجرت سے پہلے، جب حضور پاک مکہ مکرمہ میں رہا کرتے تھے، اعلان نبوت ہوا
नबूवत का ऐलान हुआ, आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दीन की तरफ बुलाना शुरू किया। कुछ तो वो थे जो खुश नसीब थे और दीन से जुड़ गए, लेकिन कुछ ऐसे थे जो बदबख्त थे, जिन्होंने हुजूर पाक के पैगाम को न सिर्फ इनकार किया बल्कि आप पर मज़ालिम ढाने लगे, आप पर जुल्म सितम होने लगे, आपके रास्ते पर कांटे बिछाने लगे, आप पर लोग पत्थर बरसाने लगे और ऐसे ही जुल्म होते रहे, यहाँ तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा इबादत में है, रब के सामने सजदारेज़ है। यही अबू लहब के हुक्म पर कुछ लोगों ने लाकर हुजूर पाक पर ऊँट की बोली डाली। बरादरान अज़ीज़, हुजूर पाक सजदे में ऊँट की गोली आपके पुष्ट अनवर पर डाल दी जाती है और अब ये लोग इस्तेहज़ा कर रहे हैं, इस मंजर को देख के हंस रहे हैं और वहाँ कोई नहीं है कि इस बोझल ऊँट की उंगली को इसे 4-5 लोग उठाकर लाकर डाल दिए, हुजूर पाक के पुष्ट अनवर से हटा दे। हुजूर पाक अल्लाह के इबादत में सुब्हान रब्बियल आला पढ़ रहे हैं और इस ऊँट की बोझल उंगली को अपने पुष्ट अनवर पर महसूस कर रहे हैं, इस बोझ को महसूस कर रहे हैं। और उसके बाद मुहर्रिखीन लिखते हैं कि एक शहजादी दौड़ती हुई हुजूर पाक की बारगाह में वहाँ पर हाजिर हुई और अपने छोटे हाथों से उस ऊँट की उंगली को उठाई। सैयदा कायनात अपने बाबा जान की तकलीफ को महसूस न कर सकी और दौड़ते हुए आकर अपने छोटे छोटे हाथों से ऊँट की उंगली को हटा रही है। यहाँ पर एक आयत की तरफ आपकी रहनुमाई और आपकी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह फरमाता है, अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक। ए हबीब, हमने आपके सीने अनवर को नहीं पड़ा, हमने आपके पुष्ट की बोझ को हटा दिया है। बिरादरान अज़ीज़, बज़ाहिर हम देख रहे थे कि सैयदा कायनात उस पुष्ट के बोझ को हटा रही है, लेकिन रब कहता है, हबीब ये काम हमने लिया है, आपके पुष्ट के बोझ को हमने हटवाया है और सैयदा कायनात उसको अंजाम दे रही है। तो यहाँ से वो मोहब्बत का इजहार हमारे सामने आता है, सैयदा कायनात की मोहब्बत कैसी है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ मोहब्बत कैसा है। अम्मा जान बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा इरशाद फरमाती है कि जब कभी सैयदा कायनात हुजूर की बारगाह में हाजिर होती, हुजूर पाक की शहजादी जब हुजूर पाक से मिलने के लिए हाजिर होती, हुजूर पाक की बेटी है, आपकी शहजादी है, लेकिन हुजूर पाक की मोहब्बत का अंदाज ये होता। अम्मा जान बीबी आयशा सिद्दीक़ा इसकी रिवायत फरमा रही है और बता रही है कि सैयदा कायनात हुजूर के हुजरे में तशरीफ लाती है, हाजिर होती है, तो हुजूर पाक अपने बिस्तर से अपने मकाम से उठ जाते और आगे बढ़ के इस्तेक़बाल करते। दरवाजे तक जाकर सैयदा कायनात का सरवरे कायनात इस्तेक़बाल फरमा रहे हैं, फ़ख्र कौमों का इस्तेक़बाल फरमाते हैं और अपने बेटी का हाथ लेकर थूम दे और लाकर अपनी जगह पर बिठा। अज़मत हुजूर पाक हमको बता रहे हैं। एक तरफ जहाँ हुजूर पाक का अमल हमारे सामने है, वहीं पर रब हमें हुक्म देता है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ये अल्लाह की इताअत करो, रसूल पाक की इताअत करो। और हमने इताअत को क्या किया हुआ है, हमने इताअत को महदूद कर दिया इबादत के लिए, हमने इताअत को महदूद कर दिया अमल के लिए, हमने इताअत को महदूद कर दिया अपने ख़दक़ात व खैरात के अदा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमें जानना होगा कि हर उस काम में हमें हुजूर पाक की इताअत करनी है तो हुजूर पाक ने की है, तो हुजूर पाक ने हमें हुक्म दिया है कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उनकी उनसे मोहब्बत करो। इसके पास जिसका मकाम मेरे पास बुलंद है, तुम्हारे पास भी उसका मकाम बुलंद होगा। बिरादरान अज़ीज़, वक्त कम है, सैयदा कायनात की ज़ात आज हमारी माओ बहनों हमारे बच्चों के लिए मशर्रफ़। आज अगर उनको ज़िंदगी का सलीक़ा सीखना है, अगर उनको सीखना है कि ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है,
ان کو سیکھنا ہے کہ اپنے آپ کو کیسے پیش کیا جائے، اپنے آپ کو رب کے قریب کیسے کیا جائے، تو انہیں سیدہ کائنات کی سیرت پاک کو پڑھنا ہوگا۔ برادران عزیز، ہم جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے سارے کائنات کی کنجیاں دی، کائنات کی خزانوں کی کنجیاں حضور پاک کے ہاتھ میں ہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ بہت پہاڑ کے مانند سونے کے پہاڑ کرے۔ حضور پاک فرماتے ہیں اللہ یؤتی وعد الخاصم، کہ میں اللہ عطا فرماتا ہے اور تقسیم میں کرتا ہوں۔ اور ایسی برگزیدہ ہستی کی شہزادی سیدہ کائنات ہے۔ سیدہ کائنات کا معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ مولا علی مشکل کشا دن بھر محنت کرتے ہیں اور لا کر گھر میں گیہوں دیتے ہیں تو آپ پیس کر روٹی بناتے ہیں۔ آپ اپنے ہاتھوں سے پیس کر روٹی بنا رہی ہے، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو کھلا رہی ہے۔ آج ہماری ماؤں بہنوں کو یہ بات سوچنی ہوگی، ذرا جاننا ہوگا کہ جن کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، جن کی طاقت میں ساری کائنات ہے، اگر چاہے تو جبرائیل امین جن کی خدمت کے لیے مقرر ہو جائے، جن کی بارگاہ کی خدمت میں فرشتے کھڑے ہو جائے، وہ سیدہ کائنات کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے گھر کا کام خود کرتی ہے۔ آج ہماری مائیں بہنیں گھر کے کام کو آر سمجھتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں گھر کے اندر خدمت کو آر سمجھتی ہیں۔ ارے ہم کس کی غلام ہیں، کس کی باندھی ہے؟ ہم کو سیکھنا ہوگا، ہم کو جاننا ہوگا کہ ہم اپنا کام خود کریں، جسے سیدہ کائنات نے ہمیں سکھایا ہے۔ ایک مرتبہ طواف کیا، مولا علی مشکل کشا نے سیدہ کائنات کی مشقت کو دیکھا، محنت کو دیکھا، آپ کے ہاتھوں میں پڑنے والے چھالوں کو دیکھا، مولا کائنات کا دل بے چین و بے قرار۔ حضور پاک کے پاس مال آیا ہوا تھا، مال کے اندر کچھ غلام، کچھ باندیاں بھی آئی ہوئی تھی۔ پہلے زمانے میں غلام اور باندیاں ہوا کرتے تھے۔ جب وہاں پر مال تھا، باندیاں تھی اور مال تقسیم بھی ہو رہا تھا، تو مولا علی مشکل کشا نے سیدہ کائنات سے کہا کہ بی بی، حضور کی بارگاہ میں جا کر ایک باندی اپنے لیے دیا، ایک باندی اپنے لیے ڈالو تاکہ آپ کی خدمت میں، آپ کے ہاتھ بٹنے میں کچھ مدد ہو جائے۔ مولا علی مشکل کشا کے مشورے کو آپ نے قبول کیا اور آپ حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بابا جان سے عرض کیا، بابا جان اگر ان مال اور باندیوں میں ایک باندی مجھے عطا ہو جائے تو میرے کام میں ہاتھ بٹ جائے گا، کچھ مدد، کچھ آسانی ہو جائے گا۔ برادران عزیز، یہاں تربیت اور کہتے ہیں نا کہ جتنی زیادہ مشقت ہوگی اتنی ہی بلندی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بتانا چاہتے ہیں کہ سیدہ کائنات کی ذات سارے عالمین کی عورتوں کے لیے مثال ہے، اور آپ کے ذریعے سے کیسا تحفہ سارے عالم کو پہنچایا جائے تاکہ قیامت تک لوگوں کو اس کا فیض جاری ملتا رہے۔ حضور پاک نے کہا کہ بیٹی اگر آپ چاہیں تو آپ کو باندھی دے سکتا ہوں، لیکن اگر چاہیں تو اس سے بہتر بھی دے سکتا ہوں۔ مجان نے کہا کہ بابا جان اس سے بہتر عطا فرمائیں۔ حضور پاک نے کہا میں آپ کو ایسا ذکر دوں گا کہ اگر آپ وہ ذکر پابندی سے کریں گے تو اس باندھی سے زیادہ وہ ذکر سے آپ کو مدد ملے گی، اس باندھی سے زیادہ آسانی اس ذکر کے ذریعے آپ کو حاصل ہوگی۔ سیدہ کائنات نے کہا کہ مجھے ذکر عطا فرمائیے، ذکر بتائیے۔ حضور پاک نے کہا کہ آپ ذکر کیجیے 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 34 مرتبہ اللہ۔ یہ تسبیح فاطمہ ہے جو آج ہم نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں، سونے سے پہلے بھی پڑھتے ہیں۔ اور حضور پاک کا باندھی نہ دے کر یہ تسبیح دینے کی وجہ یہی تھی کہ اب یہ ہو سکتا ہے کہ سیدہ کائنات کی اس وقت باندھی سے خدمت ہو جائے، لیکن آپ کو دیکھنے والے، آپ کو سے سیکھنے والے، آپ کو اپنے زندگی کا رہنما بنانے والے جب مشقت میں آ جائیں گے، جب تکلیف میں آ جائیں گے، جب ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا تو پھر وہ کہاں پر دیکھیں گے،
اب باندھی تو وہاں مل سکتی ہے لیکن ہر جگہ ہر گھر میں ہر موقع پر باندھی نہیں ہو سکتی، ہر جگہ کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کے لیے مدد کیسے ہو؟ تو مدد حضور پاک نے دے دی، سیدہ کائنات کے صدقے میں ہمیں بتا دیا کہ اب جو کوئی اگر تکلیف میں آسانی چاہتا ہے، مشقت میں مدد چاہتا ہے، اپنی کوشش میں آپ کامیابی چاہتا ہے تو پھر یہ تسبیح کو عام کر لو، اپنی زبان پر اس کو جاری رکھ لو، تمہاری ہر مدد میں آسانی ہو جائے گی، ہر تکلیف میں دوری ہو جائے گی۔ اور یہاں پر ہمیں سیدہ کائنات کے ذریعے سے آسانی اور مشقت سے بچنے کا حل ملتا ہے۔ برادران عزیز، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ سیدہ کائنات کی ذات یہ صرف عقیدت، محبت، تعلق یہی نہیں ہے، بلکہ ہمارے رہنما، ہماری راہبر، ہمیں صحیح راستہ دکھانے والی ذات ہے۔ کئی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ صرف محبت و عقیدت کی بات کرتے ہیں، ایسے نہیں، بلکہ آپ کی حیات سے اپنی حیات میں برکت لینے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی میں روشنی لینے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے گھر والوں کو آپ کی حیات پڑھ کر سنانے کی ضرورت ہے، آپ کی صبح شام سنانے کی ضرورت ہے، کیسے آپ نے زندگی گزاری ہے وہ زندگی کو سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، تبھی وہ ہمارے زندگی کا حصہ بنے گی، تبھی ہم کامیاب ہیں۔ ہم نے اس بات کو جانا ہے کہ آپ سے تعلق، آپ سے محبت، آپ سے عقیدت، آپ سے نسبت ایک ایمان ہے، یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، یہ حضور پاک کی محبت کا ذریعہ ہے، یہ دنیا میں اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے تو حضور پاک نے فرما دیا مثل اہل بیتی کسفینۃ، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا، کہ جو اہل بیت اطہار سے جڑ گیا، اس کشتی نوح میں شامل ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اور جو اہل بیت اطہار کو چھوڑ دیا، حضور پاک فرماتے ہیں ڈوب گیا، ہلاک ہو گیا۔ تو کامیابی اور نجات ہے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے میں ہے، سیدہ کائنات سے محبت کرنے میں ہے، آپ سے اپنی وابستگی کو جوڑنے میں ہے۔ برادران عزیز، اسی عنوان پر میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کی تاریخ 3 تاریخ ہے، سیدہ کائنات کے وصال کی تاریخ ہے، ہر ایک آپ کا غلام، ہر ایک آپ کی بانی آپ کے لیے احسان ثواب کرے، آپ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرے، اور یہ نہ سمجھے کہ میرے کرنے سے کیا ہوتا ہے، ارے ہر ایک کا ہدیہ وہاں پہنچتا ہے، یقیناً ان کو ضرورت نہیں ہے، وہ بہت بڑی شخصیت ہے، بہت باکمال شخصیت ہے، ان کے در سے تو تقسیم ہوتا ہے، ان کے در سے لوگوں کو بھیک ملتی ہے، اور انہی کے بھیک سے لوگوں کے گھر چلتے ہیں، لیکن غلام کا حق تو یہ ہے، باندی کا حق یہ ہوتا ہے، فرض یہ ہوتا ہے کہ اپنی مالکنی کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرے۔ آج کی تاریخ کچھ نہ کچھ ضرور کیجیے، اپنے گھر میں ہی اہتمام کیجیے، اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اہتمام کیجیے، وہاں پر رب کی بارگاہ میں دعا کیجیے، پروردگار اس کا ایصال ثواب، اس کا ہدیہ مالکنی دو جہاں کی بارگاہ میں پیش ہو، پروردگار اس کو قبول کرے، اور یقین جانیے آپ کی نسبت سے وہ گھر آباد ہو جائیں گے، وہ گھر بالکل معمور ہو جائیں گے، جہاں پر سیدہ کائنات کی محبت ہو، جہاں پر سیدہ کائنات کے لیے ایصال ثواب ہو، آپ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش ہو، یقیناً لوگ کامیابی کی طرف جائیں گے۔ میری خواہش ہے ہر ایک اس کا اہتمام کرے، ہر ایک سیدہ کائنات کی نیاز کرے، اور اپنے گھر میں کھائیں، پڑوسیوں کو بھیجیں، اپنے گھر والوں کو، رشتے داروں کو بھیجیں، جو ہماری حیثیت ہے، جو ہماری طاقت ہے، ضرور کا ضرور ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ ہماری غلامی کا یہ یعنی فریضہ ہے کہ ہم اپنی غلامی کا حق ادا کریں۔ یقیناً میں چاہتا تھا کہ اور عرض کروں، لیکن حالات اور وقت سازگار نہیں ہوا، کچھ ٹیکنیکل ایشو آئے، اس وجہ سے تھوڑا تاخیر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اسلام پر دیں اور ایمان پر دیں، وقت نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، جنہیں کو صالح متقی پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے، ہم میں جو پریشان ہیں ان کو پریشان نہ فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مخلوق ہیں ان کو سر پر عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہے ان کا نصیب عطا فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں
دونوں کی برکتیں